پھر اب گلے میں بھی تکلیف رہتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو سردی بہت لگتی ہے. کچھ بتائیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن؟ My name is Salma. I'm calling on behalf of my husband, Muhammad. محمد کی ایج کتنی ہے؟ He's 66. 66. اور وزن کتنا ہے؟ 66. جی 66. جی وزن I think 75 kilos, 70 kilos, something like that. جی کہاں سے کال کر رہی؟ London. جی فرمائیے سوال کیا؟ Yeah, we went to Umrah last year, came back in February, end of February. Since we traveled back, he's had problem with his ear. I've been trying to call you every time, but you're busy. But today, alhamdulillah, it's a call time, so it's good. Yeah, he's got his ear is blocked, and he gets a sound in his ear all the time. He's seen the doctor, they don't see anything. And his throat is he gets it's not sore, but when he talks, it's like hoarse voice. And then he gets phlegm. اچھا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ کچھ ڈاکٹر نے بتایا کہ کان کا کوئی چیک اپ وغیرہ کروایا ہے کہ گلے کا کوئی چیک اپ وغیرہ کرایا؟ کلیئر ہے, nothing in there. ٹھیک ہے میں ذکر کر. اچھا اس کے علاوہ ان کو شوگر ہے؟ No sugar, they done the test, nothing. blood pressure cholesterol normal, lower side, not high, on the lower side. And then he's cold all the time. He's cold, and if you hear his voice, you want to hear his voice. It's like hoarse. اچھا مطلب یہ کہ سردی بہت لگتی ہے؟ جی سردی. میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہن سائمہ، ان کے شوہر ہیں محمد، ان کی عمر 66 ہے اور 75 kg ان کا وزن ہے. کہتی ہیں عمرے سے واپسی پر ان کے کان میں آوازیں آتی تھی، پھر اب گلے میں بھی تکلیف رہتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو سردی بہت لگتی ہے. کچھ بتائیں. دیکھیں کان میں آوازیں آتی ہیں اور اس قسم کی کیا ہوتا ہے جب انسان کسی بھی کنٹری میں جاتا ہے، وہاں موسم گرم ہے تو پھر یہاں ٹھنڈا ہوا، تو اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور پر یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی گرم کنٹری میں جاتے ہیں، جب وہاں سے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں یا یہاں سے وہاں جاتے ہیں، تو اس کے اثرات فوراً ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے موسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا ملک کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا آب و ہوا کی، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. فوراً جو ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اپنے کانوں کو ڈھک لیں. آپ کو پتہ ہے باہر کا ویدر ایسا ہوگا، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو اپنے آپ کو اسی طرح مینٹین کریں. اپنے آپ کو، اپنے سر کو خاص طور پر سنبھال کے رکھیں کہ اگر آپ یہاں سے گئے ٹھنڈی کنٹری سے اور گرم کنٹری میں باہر نکلے تو وہاں بہت زیادہ گرمی ہے، تو آپ نے کہا باہر نکالو بھائی ٹھیک ہے آج ابھی گرمی دھوپ لگے زبردست قسم کی، تو وہاں آپ بیمار ہو سکتے ہیں. یکدم جو ہے ٹھنڈے سے گرم کی طرف جانا، گرم سے ٹھنڈے کی طرف آنا، تو اس سے بہت سی بیماری جنم لیتی ہے. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ناف کے اندر کلونجی کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیں. کلونجی کا تیل ناف میں ضرور لگایا کریں. اس کے علاوہ کان کے اندر بھی آپ کلونجی کا تیل ڈالیں. خالص کلونجی کا تیل ہو وہ آپ کان کے اندر ڈالیں، اور رات کو سوتے وقت آپ کلونجی کے پانی کے غرارے یا پھر کلونجی کے تیل کے غرارے یا پھر کلونجی کا پانی یعنی کہ 1 ٹی اسپون آپ کلونجی ڈال دیں اور 1 ٹی اسپون آپ اس میں پنک سالٹ ڈال دیں. اس کعوے کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. اس سے جو ہے آپ اپنا یعنی کہ کوشش کریں کہ اپنے گلے کے غرارے کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ سردی بہت لگتی ہے تو کوشش کریں کچھ ایکسرسائز وغیرہ کریں. ایکسرسائز سے مراد یہ کہ اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دیا کریں. گھر میں واک مشین رکھ لیں تاکہ آپ کے جسم میں خون کا دوران رہے. اور دوسرا جو ہے کوشش یہ کریں کہ یعنی کہ میرا جو کعوہ ہے وہ کعوہ آپ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے جسم میں گرمی پیدا ہوگی. وہ کعوہ جو ہے سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی اور اجوائن اور کلونجی، یہ جو ہے اس کا کعوہ بنا کر آپ استعمال کریں.